السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ مناہل میری بیٹی، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی، مناہل نے کہا۔ لیکن ماما جان کیوں؟ مناہل کی ماں نے کہا، مناہل ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پہ زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ مناہل 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب وہ 9ویں جماعت میں تھی کہ اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ مناہل بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہے۔ مناہل کو اینک لگ گئی تھی، دوسری آنکھ سے بھی بس 50% ہی نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ مناہل کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے کر دی گئی، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ مناہل نے تو بچپن سے ہی اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا ہم سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ مناہل روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کے یہ رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گئے ہیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری مناہل کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہارا کو سینے سے لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا مناہل کی بے بسی کو، کون سمجھے گا مناہل کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنا کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی۔ بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے نا۔ ماں باپ کو 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن مناہل وہی گھر بیٹھی، خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے چہرے نظر آتے تھے۔ مناہل تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ مناہل 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ مناہل کی فکر نے شاید ان کو زیادہ برہا کر دیا تھا۔ مناہل کو بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ مناہل کی خوشیاں بس اتنی سی تھیں کہ کوئی اگر حال پوچھ لیتا تو مناہل خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اس دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی۔ مناہل ڈھولکی کی تاب کو سن کر ان کے گھر ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، جاؤ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ہے ٹائم پر گھر آ جایا کرو۔ مناہل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کہا۔ مناہل نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ مناہل نے پوچھا، آپ کون؟ وہ لڑکا بولا، جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو مناہل کی طرف دیکھتا رہا۔ دل میں خیال آیا کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ مناہل خاموش ہو گئی اور ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا میں لے کر آتی ہوں سامان۔ لیکن علی مناہل کو دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پہ قیامت گرنے والی تھی۔ اس نے مناہل سے کہا، پلیز آپ مجھے پانی لا دیں گی؟ مناہل نے آواز دی، ماں یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو علی نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو
بتایا سوری بیٹا، یہ مناحل ہے میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا نظر نہیں آتا مطلب؟ مناحل کی ماں نے کہا بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں۔ لیکن شاید علی ہار بیٹھا تھا خود کو مناحل پہ۔ گھر گیا، شادی کی تقریب ختم ہوئی تو علی مناحل کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے مناحل سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا ایسی بات نہ کرو، شادی کرنی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علی چپ رہا، دن گزرتے گئے، علی کی طرف بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب مناحل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی مناحل کے ساتھ نہ ہوئی۔ ماں نے کہا کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بن پائے گی، بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ تمہارا جنون چند دنوں کا ہے بس، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن علی کہاں کسی کی کوئی بات سننے والا تھا۔ علی اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔ مناحل کی ماں سے بات کی تو مناحل کی ماں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی۔ علی کی ماں نے کہا اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ مناحل بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی یا خدا، پہلے جینے کی خواہش تھی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو، یہ کیسا امتحان ہے تمہارا یا خدا۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، مناحل خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا، مناحل ڈر سی گئی۔ علی نے کہا مناحل ڈر لگ رہا ہے۔ مناحل خاموش رہی۔ علی نے مناحل کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ مناحل نے دھیمی سی آواز میں پوچھا کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کروایا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ مناحل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کر کیا رہا ہے۔ علی نے نماز کے بعد مناحل کی آنکھوں کو چوما اور کہا آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا، باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ ولیمہ کی رسم مکمل ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے۔ علی پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں چلے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیوں نے علی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اگر علی انتظار کرتا تو میں شادی کروا لیتی علی سے، لیکن علی کو بس مناحل کی محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ علی صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے اور مناحل کے لیے، پھر پھول سی خوشبو سے جگاتا مناحل کو، نماز فجر ادا کرتے، پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی مناحل کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ مناحل بھی سمجھنے لگی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی مناحل سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ مناحل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب مناحل گھر کے کام بھی کرتی تھی، مدد کرواتی تھی علی کی۔ مناحل خدا کا شکر ادا کرتی تھی، یا خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو تو دیر ہو تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوے کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ علی کبھی چھپکے سے آ کر سینے سے لگاتا تو کبھی خاموشی میں ڈرا دینا۔ مناحل علی کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے گا، لیکن اس دن کی دعا کرتی ہوں کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں۔ علی مسکرا دیتا تھا پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پہ نہیں تھا، مناحل چھت پہ تھی، بارش ہو رہی تھی۔ مناحل شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی باقی تھا۔ مناحل چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی، علی پاگل سا ہو گیا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ ہسپتال پہنچا۔
ڈاکٹر نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ دعا کریں، بس آپریشن کرنا ہوگا ایمرجنسی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری مناحل کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، مناحل کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، مناحل مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو مناحل، کل ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں۔ مناحل تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری مناحل واپس دے دو، میری مناحل مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی طرف پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینز ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید کہ اب دیکھنے لگے۔ ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور مناحل کو نظر آنے لگا۔ علی نے مناحل کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ دوستو، علی کی اس محبت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔